حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا مالی اراکم تختلفون فی اصحابی، کیا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ میرے صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، مختلف رائے بنا رہے ہیں۔ اما علمتم ان حبی وحب آل بیتی وحب اصحابی فرضہ اللہ تعالی علی امتی الی یوم القیامہ، اے لوگو کیا تم جانتے نہیں ہو کہ مجھ محمد کی محبت، میرے گھر والوں کی محبت اور میرے صحابہ کی محبت کو اللہ نے میری امت پر قیامت تک کے لیے فرض کر دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچی محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور سونے آقا کا یہ فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی۔ اس کے بعد حضور نے یہ جملے ارشاد فرما کر کہ ان کی محبت تم پر فرض ہے، آگے کیا فرمایا؟ این ابو بکر، ابو بکر کدھر ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں ہاں انا ذا یا رسول اللہ، اے آقا میں ادھر ہوں، حکم فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو منی، صدیق ادھر نہ کھڑا رہا، میرے قریب آ جا، ادنو منی، میرے قریب آ جا۔ حضرت ابو بکر صدیق قریب آئے، اور جب قریب آ گئے نا فَدَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، حضور نے ادھر سے پکڑ کر صدیق اکبر کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ سونے آقا نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فَدَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے کے ساتھ انہوں کو لگا لیا، سینے کے ساتھ ملا لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو سینے کے ساتھ لگایا، گلے لگایا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور حضور نے صدیق اکبر کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ یعنی پیشانی کو چوم لیا، ماتھے کو بوسہ دیا۔ یہ ہوتا ہے جب کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو پروٹوکول دے رہے ہو نا، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کو پروٹوکول دے رہا ہو، تو وہ 100-200 میں سے ایک اٹھائے، تم ادھر آ جاؤ، تم میرے ساتھ ادھر بیٹھ جاؤ، اور سارے پیر صاحب سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اور یہ پیر صاحب جو ہیں اپنے اس مرید سے ہاتھ ملا کے اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ سارے اندر یار ایدی تے بڑی شان ہے پیران دی بارگاہ، یہ تے بڑا قرب والا ہے، یہ تے بڑا قریبی تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہم دنیا میں بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما۔ وَرَأَيْنَا دُمُوعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تجری علی خدِّهِ، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کہ یہ میرے صحابہ کہ جنہیں اپنے لیے میں نے خود نہیں چنا، ان اللہ اختار علی اصحابی فجعلہم اصحابی، عرش والے رب نے لوگوں میں سے انہیں پسند کیا ہے، پسند کر کے انہیں میرے صحابہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے پسند کیا ہے میرے لیے انہیں۔ تو اب کوئی صحابہ پہ اعتراض کرے تو وہ کس کی پسند پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ کی پسند پہ۔ وہ کس کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ کے انتخاب پہ۔ وہ کس کے چننے پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ کے چننے پہ۔ تو پہلے نمبر پہ حضور نے بلایا، قریب کیا، دوسرے نمبر پہ سینے سے لگایا، تیسرے نمبر پہ پیشانی کو بوسہ دیا، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ثم آخذ بیدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا۔ جب گلے لگایا، ماتھا چوما، آنکھوں سے آنسو ہیں، گلے لگ کے جب سائڈ پہ ہو گئے تو یوں ہاتھ پکڑ کے ساتھ کھڑا کر لیا، ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا، اور صحابہ کا مجمع ہے تو حضور نے صدیق اکبر کا یوں ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا، ایک آدمی کسی چودھری سے ملنے گیا نا، تو وہ گیٹ پہ جب اندر داخل ہونے لگا نا، تو اسے گیٹ پہ کتا بیٹھا ہوگا تھا، وہ پڑ گیا، وہ کتا پڑ گیا، اسے بھونکنا اس نے شروع کر دیا۔ تو اب وہ آدمی ڈرتا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ جب اندر سے چودھری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ملازم کو بھیجا، وہ مہمان کو لے کے اندر چلا گیا۔ اب کتا بھونک رہا تھا، وہ مہمان اندر چلے گئے، اندر چائے بسکٹ کھانا کھایا، چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ اس کے بعد اب وہ چودھری صاحب اپنے مہمان کو پروٹوکول دیتے ہوئے گیٹ پہ چھوڑنے آ رہے ہیں۔ جب گیٹ پہ چھوڑنے آئے
تو اب وہ مہمان جب کتے کے پاس سے گزر رہا ہے، کتے نے سر بھی جھکایا ہوگا، دم بھی ہلا رہا ہے، اب کتا نہیں بھونک رہا، کتا نہیں بھونک رہا۔ دنیا کے کتے کو یہ پتا ہے کہ جس کا ہاتھ مالکوں کے ہاتھ میں آ جائے اسے بھونکتے نہیں ہیں۔ تو یہ آج کل کے کیسے کتے ہیں کہ جس صدیق اکبر کا نبیوں کے سردار کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا ہے، معاذ اللہ یہ آج انہیں بھونکتے پھر رہے ہیں۔ ان سے تو وہ کتا بہتر ہے جسے اتنا تو پتا ہے کہ مالک کے ہاتھ میں اب اس مہمان کا ہاتھ آ گیا، اب میں اسے بھونکوں گا نہیں، اب اسے جانے دوں گا، کیونکہ یہ میرے مالک کا خاص آدمی ہے، مجھے تو پتا نہیں تھا اس لیے بھونک رہا تھا۔ تو اب یہ کس کو نہیں پتا؟ ایک حدیث نہیں، کئی اور حدیثوں میں بھی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں ہے، حضور جب اکثر مسجد نبوی میں آتے تھے نا تو دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوتا تھا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اور آج دیکھ لو وہاں پہ پہلو میں بھی، اور کریم آقا جب مسجد نبوی میں دونوں اپنے وزیروں کے ہاتھ پکڑ کے آتے تھے نا تو حدیث پاک میں موجود ہے، کریم آقا فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے نا تو اس وقت بھی میرے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا بلند آواز سے، معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ھذا ابو بکر الصدیق، یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے یہ کوئی اور نہیں، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کئی کہتے ہیں ہم انہیں صدیق نہیں مانیں گے، بدبختو حضور صدیق کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں ھذا ابو بکر الصدیق، یہ کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ دیکھو صدیق کا لفظ، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے صدیق کہا۔ اس کے بعد حضور نے دوسرے نمبر پہ فرمایا ھذا شیخ المہاجرین والانصار، یہ سارے مہاجر صحابہ اور سارے انصار صحابہ 1,24,000 کم و بیش، یہ ان سب میں سے بزرگ صحابی ہے۔ شیخ، یہ سب کے شیخ ہیں، یہ سب کے بزرگ ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ھذا صاحبی، یہ میرا وہ صحابی ہے، یہ میرا وہ صحابی ہے، صدقنی حین کذبنی الناس، یہ میرا وہ صحابی ہے جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا اس وقت کوئی میری تصدیق کرنے والا تھا تو یہ میرا یار صدیق تصدیق کرنے والا تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ وہ صحابی ہے جس نے اپنے مال سے میرے بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے، میرے بلال کو اپنے مال سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ اور آگے حضور نے لمبی حدیث ہے، بس ایک بات کر کے بات ختم، فَعَلَى مُبْغِدِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّائِنِينَ، کریم آقا فرماتے ہیں فَعَلَى مُبْغِدِهِ، تو لہٰذا میرے اس یار یعنی ابو بکر صدیق سے مبغض، دشمنی رکھنے والا جو ہے، بغض رکھنے والا جو ہے، ان کے بارے میں منتا بولنے والا جو ہے، لعنت اللہ ولعنت اللائنین، اس پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، تمام کائنات کے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ لفظ دیکھ لیں، فَعَلَى مُبْغِدِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، یہ اردو پنجابی والے کو بھی سمجھ آئے گی، لفظ کلیئر، لعنت، لام عین نون تے، لعنت اللہ ولعنت اللائنین، لائنین ہوتا ہے کائنات کے سارے لعنت کرنے والے، تو پوری کائنات کی اربوں کھربوں لعنتیں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس بندے کے منہ پہ جا کے لگتی ہیں جو پیارے صدیق کے بارے میں برا بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔